اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عظمتوں والی کتاب قرآن مجید، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے تجوید القرآن میں بہت سارے ٹاپک پڑھے۔ ہم لوگوں نے مخارج الحروف پڑھا، صفات پڑھی، بہت سارے احکام پڑھے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہمیں بہت چیزیں جاننی بہت ضروری ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے پہلے تو قرآن مجید میں صورتیں کتنی ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، اور اگر ہم قرآن مجید کی آیات کی تعداد دیکھیں تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوفیوں کے ہاں یہ تعداد 6236 ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ بصریوں کے ہاں آیات کی تعداد 6216 ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔ اور شامیوں کے ہاں یہ آیات کی تعداد 6250 ہے، اور بعض شامیوں کے ہاں 6218 ہے۔ البتہ عام لوگوں کے ہاں یہ اگر آیات ہم دیکھے جائیں تو 6666 جو ہیں وہ آیات ہیں۔ قرآن مجید کے کل 14 سجدے ہیں، اور قرآن مجید کی منازل جو ہیں 7 منازل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 7 دن میں قرآن مجید مکمل کرنے کی سنت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے مقرر کی تھی، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز تہجد میں اسی سنت پر اپنا عمل جاری رکھا۔ اس کے مطابق قرآن مجید میں جو یہ 7 منازل ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ پہلی منزل سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ نساء کے آخر تک، دوسری منزل سورۃ مائدہ سے لے کے سورۃ برات یعنی سورۃ توبہ کے آخر تک، تیسری منزل سورۃ یونس سے لے کے سورۃ نحل کے آخر تک، چوتھی منزل سورۃ بنی اسرائیل سے لے کے سورۃ فرقان کے آخر تک، پانچویں منزل سورۃ شعراء سے لے کے آخر سورۃ یاسین تک، چھٹی منزل سورۃ صافات سے لے کے سورۃ حجرات کے آخر تک، اور ساتویں منزل سورۃ قوف سے لے کے سورۃ الناس تک۔ اور اس کے بعد رکوع جو ہے ایک نشان عین کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ رکوع اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز میں قرات کرتے وقت اس مقام پہ رکیں، اور بعض روایات کے مطابق حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح میں 20 رکعت میں 20 رکوع پڑھا کرتے تھے۔ اس حساب سے رکوعات کی تعداد جو ہے 557 بنتی ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت اور سیکھنے میں سہولت پیدا کرنے کے لیے اس کی تقسیم بھی جو ہے 30 پاروں میں کی گئی، اس پہ سارے متفق ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسم الخط پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے، اس لیے کہ ہر کاتب کو اس رسم الخط کے مطابق قرآن مجید کی کتابت کرنا ہوگی۔ اور مصحف عثمانی میں نقطوں اور اعراب کا وجود نہ تھا، اس لیے بعض الفاظ کو کئی طرز پر پڑھا جاتا تھا۔ خلیفہ عبد الملک کے زمانے میں بھی مصحف عثمانی کی تلاوت ہوتی تھی، حالانکہ قرآنی نسخوں کو جمع کرتے ہوئے 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس دوران قرآن کریم کے حروف کے تلفظ کی غلطیاں جو ہیں عام ہونا شروع ہو گئیں، اور عراق میں یہ غلطیاں بہت زیادہ پھیل گئیں۔ اس وقت عربوں اور عجموں میں اختلاط بھی بڑھ گیا۔ چنانچہ عبد الملک کے دور میں 65 ہجری میں اموی حکام نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ قرآن مجید پر اگر نقطے اور اعراب نہ لگائے گئے تو اس کی عبارت میں کافی تغیر و تبدل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ پر کچھ ایسے نشانات لگائے جن سے حرف کی ادائیگی جو ہے وہ آسان ہو گئی۔ اور اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نقطے اور اعراب کس نے لگائے، تو سب سے پہلا نام جو عبدالاسود دولی کا لیا جاتا ہے کہ یہ علم النحو کے بہت بڑے ماہر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی تھے۔ انہوں نے حضرت علی کے حکم پر علم النحو کے چند مسائل بھی مرتب کیے، اس لیے قرآن پاک پر نقطے لگانے کی نسبت ان کی طرف کی گئی، اور ابوالاسود نے قرآن مجید کے تلفظ میں بعض سنگین غلطیوں کے واقعات سے مجبور ہو کر قرآن مجید پر پھر اعراب لگانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اپنے اجتہاد سے حرف کے اوپر سرخ سیاہی سے نقطہ لگا کر اس کو فتح یعنی زبر قرار دیا، ضمہ کی علامت کے طور پر حروف کے اجزاء کے درمیان سرخ سیاہی سے نقطہ لگایا، اور سکون یعنی جزم کے طور پر بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگانے کا کام صرف ابوالاسود کے بس کا کام نہیں تھا، اس لیے یحییٰ بن یعمر اور نضر بن عاصم کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔
در حقیقت اس کام کے موجد ابو الاسود ہیں، جنہوں نے یہ کام خلیفہ عبد الملک کے حکم سے شروع کیا، اور یحییٰ بن معمر نے اس کام کو مزید آگے بڑھایا، اور ان دونوں کے شاگرد نضر بن عاصم نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اور قرآن مجید کے رسم الخط کو آسان سے آسان تر بنانے کا کام بھی جاری رکھا گیا۔ حضرت خلیل نحوی پہلے شخص تھے جنہوں نے اعراب کی شکلیں وضع کی، یعنی فتح جو لفظوں کے اوپر ڈیش کا یعنی زبر کو، اور پھر الف کے ساتھ، اور کسرہ کو زیر کے ساتھ، اور زیر کو یا کے ساتھ، اور ضمہ پیش، اور واو، یعنی ان کے آپس کی مشابہات کی وجہ سے یہ زبر زیر پیش اور فتح اور کسرہ اور ضمہ یہ چیزیں ایجاد کی، اور حمزہ اور تشدید اور روم اور اشمام ایجاد کیے۔ یہ بھی علم تجوید کی جو ہیں کچھ اصطلاحیں ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں، قرآن کے بارے میں، اس کی آیات کے بارے میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔